اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 42 اور 43۔ سورہ رعد کی بالکل آخری دو آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا یعلم ما تکسب کل نفس وسیعلم الکفار لمن عقبى الدار وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور تحقیق مکر کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اور تحقیق تدبیر کی ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ فللہ المکر جمیعا، سو تمام تدبیریں اللہ کے لیے ہیں، سو اللہ کے لیے ہیں المکر جمیعا تمام تدبیریں۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ اللہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جس کو کماتا ہے کل نفس ہر انسان، جو انسان جو کچھ کماتا ہے اللہ جانتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لمن عقبى الدار، کس کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ تو بھیجے ہوئے ہے ہی نہیں، آپ تو نبی بن کر آئے نہیں ہیں۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، کفا باللہ شہیدا، کافی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دینے کے اعتبار سے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور اللہ فرماتے ہیں کس کے پاس، ومن عندہ، اور کون ہے جس کے پاس علم الکتاب، کتاب کا علم ہے۔ یہ آیات مبارکہ سورہ رعد کی آخری دو آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس پوری سورت کا خلاصہ اور نتیجہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ تک کفار جو ہیں وہ انبیاء کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف مکر و تدبیر کرتے آئے ہیں۔ کوئی نہ کوئی تدبیر، کوئی نہ کوئی مکر، کوئی نہ کوئی فریب، کوئی نہ کوئی فراڈ ایسا کرتے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک تدبیر ان کی ہے اور ایک تدبیر ہماری ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے دو جگہ پر یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ ایک اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں تیسرے پارے میں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور ایک سورہ انفال میں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ ایک تدبیر وہ کرتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے مخالفت شروع ہوئی اور آج تک مسلمانوں کی مخالفت چلی آ رہی ہے۔ لوگوں نے دین اسلام کو مٹانے کی ہر ممکن ہر دور میں کوشش کی، لیکن الحمدللہ آج تک دین اسلام کو مٹا نہ سکے، اور یہ جب تک اللہ کا حکم ہوگا اس وقت تک دین چلے گا، چاہے جو مرضی ہو جائے، جتنے لوگ مرضی تدبیریں کر لیں، جو مرضی کہتے رہیں، دین مٹنے والا نہیں ہے، دین ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر دین ختم ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مقصد دنیا کے ساتھ ختم ہو گیا۔ نہیں سمجھے بات؟ اگر دین ختم ہو گیا تو اللہ کی ذات کا مقصد پھر دنیا سے کیا ہو گیا؟ کیونکہ زمین پر جو اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کے سامنے جھکا جاتا ہے، اللہ نے انسان کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ جب انسان اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دنیا کی ضرورت نہیں ہے، اور واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بھی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی قیمت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ صرف اور صرف دین اور راہ ہدایت کے علاوہ باقی جتنی بھی دنیا کے مال و اسباب ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے
کہ اس سے مراد کافر لوگ ہیں۔ ہم جب یہ حدیث سنتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دنیا کی قیمت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں اس سے مراد کیا ہیں؟ کافر لوگ ہیں۔ نہیں، اس سے مراد دین کے راستے کے علاوہ جتنے بھی مال و اسباب ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے پاس ہیں چاہے وہ کافروں کے پاس ہیں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی بھی وقت نہیں ہے۔ بات سمجھا گی نا جی؟ اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا، اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تحقیق تدبیر کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ کئی طرح سے تدبیریں کی، حضرت ابراہیم کو مارنے کی تدبیر کی، حضرت موسیٰ کو مارنے کی تدبیر کی، حضرت عیسیٰ کو مارنے کی تدبیر کی، حضرت نوح کو مارنے کی تدبیر کی، اللہ نے سب کو بچا لیا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کتنی تدبیریں کی گئیں۔ آپ علیہ السلام یہ غزوہ کیا کہتے ہیں اس کو جو احد ہوا، اس میں اللہ کے پیارے پیغمبر جو ہیں ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ گڑھے کے اندر گرے، لیکن اللہ نے دونوں مرتبہ کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ ایک دفعہ تو جب اچانک سے حملہ ہوا کافروں نے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گرے، صحابہ نے بچایا، اٹھا کے باہر نکالا۔ پھر جب اللہ کے پیارے پیغمبر کو لے کر گئے غزوہ احد کی طرف، راستے میں یہودیوں نے گڑھا کھودا ہوا تھا، پھر آپ علیہ السلام جو ہے اس گڑھے کے اندر گرے، اور جو پہاڑ کے دامن میں جا کر آپ نے پھر پناہ لیا، پہاڑ پھٹتا ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر وہاں ہیں۔ وہ جگہ آج بھی موجود ہے مدینہ پاک کے اندر۔ تو 2 طرف سے حملہ ہوا، مشرکین نے الگ حملہ کیا، یہودیوں نے الگ حملہ کیا، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک تدبیر اللہ کی ہوتی ہے، ایک بندے کی تدبیر ہوتی ہے۔ بندہ جو مرضی کرتا رہے، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہر اس چیز کو جانتے ہیں جس کو ہر نفس کماتا ہے۔ اب ہم نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز سے پہلے ہم اٹھے، ہم نے کیا کیا؟ جو کچھ بھی کیا، وضو کیا، جو کچھ بھی معمولات ہر انسان نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق اپنی تدبیر کے ساتھ کیے۔ مسجد میں آ کے سنتیں پڑھی، قرآن پڑھا، ہمارا آغاز ہوا۔ ہم نے شام تک جو جو کام کرنا ہے وہ اللہ کے علم کے اندر ہے، ایک ایک چیز۔ بات نہیں سمجھے؟ ہم نے کیا نمازیں پڑھی، کیا تسبیحات کی، کیا ذکر اذکار کیا، کیا غیبتیں کی، کیا چغلیاں کی، کیا باتیں کی، کیا تنفر پھیلایا، کیا لڑائیاں کی، کیا جھگڑے کیے، کیا اختلافات کیے، کیا دھوکے دیے، کیا کیا ہم نے نیکیاں کی، کیا کیا ہم نے گناہ کی۔ اللہ فرماتے ایک ایک میرے علم میں۔ پھر فائدہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو ہیں وہ تو روبوٹ مشین کی طرح چل رہی ہے، ہماری ریکارڈنگ ساری جو ہے اللہ کی ذات کے پاس ہو رہی ہے، اور اللہ ہی کو ہم نے حساب کتاب دینا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب جان لیں گے کافر لوگ کس کے لیے آخرت کا گھر ہے، آخرت کا ٹھکانہ ہے، وہ وہاں جا کے پتہ چل جائے گا۔ دنیا میں تو آج ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں کہ یار وہ لوگ ہم سے آگے بڑھ گئے، ترقی ہوگی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ میرے دوستو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، بالکل آخری کنارے پر یہ دنیا پہنچی ہوئی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جو شکل دیکھی تھی وہ کیا تھی؟ بوڑھی عورت کی طرح تھی۔ حضرات ملائکہ نے منع کیا، جب اس بوڑھی عورت نے بلایا اللہ کے پیارے پیغمبر کو، آپ جانے لگے تو حضرت جبرائیل نے منع فرما دیا، یا رسول اللہ اس کی بات نہیں سننی، ادھر نہیں جانا۔ آپ نے پوچھا یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ فرمایا کہ یہ دنیا ہے، اور یہ ختم ہونے والی ہے، اور آپ کو اپنی طرف بلا کر اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، آپ نے اس کی بات نہیں سنی۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے دنیا کو بوڑھی حالت میں دیکھا۔ اب کیا ہو چکا ہو؟ اب تو بالکل ضعیف العمر ہو چکی ہوگی، سن رسیدہ ہو چکی ہوگی، کیونکہ اب تو حالات ہی بالکل عین ایسے کنارے کے اوپر کھڑے ہیں میرے دوستوں۔ تو اصل جو میرے دوستوں زندگی ہے وہ ہے آخرت کی۔ اور کیا ہے؟ میں ایک کالم پڑھ رہا تھا ایک بزرگ کا، مجھے بڑی پیاری بات ارشاد انہوں نے لکھی، اور مجھے بڑا یقین کریں بڑا وہ ہوا۔ آپ نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، آپس میں پیار محبت کے ساتھ اگر گزار لی جائے تو بہتر نہیں ہے؟ کیوں ہم لوگوں کی روحوں کو زخمی کرتے ہیں، اور کل قیامت میں ہم زخمی روحوں سے ملاقات کریں گے جا کر؟ نہیں سمجھے بات؟ ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، تیرا میرا میرا تیرا کہتے ہیں، یہ ضروری روحوں کو زخمی کر کے آپ نے اوپر بھیجنا ہے؟ کل قیامت میں زخمی روحوں کو ضروری ملاقات کرنی ہے،
بہتر تو نہیں ہے کہ حشاش بشاش جیسے دنیا میں ہے وہاں بھی حشاش بشاش روحوں سے ملاقات ہو جائے؟ حساب کتاب تو ہونا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ چند روزہ زندگی ہے، پیار سے گزار لی جائے تو کتنا مزہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، یہ تو اب بھی چل رہا ہے، یہ تو کیا ہے اب بھی چل رہا ہے۔ کوئی آدمی کسی کو دین کی طرف بلائے آگے سے دھتکار دیا جاتا ہے، کوئی دعوت دے دھتکار دیا جاتا ہے، یہ تو اب بھی چل رہا ہے۔ انبیاء کو بھی کہا گیا، نیک لوگوں کو بھی کہا گیا، سمجھے؟ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ گواہی دینے کے اعتبار سے کافی ہیں، اللہ کو پتہ ہے نا کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے۔ بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان۔ اور باقی رہا مسئلہ یہ ذہن میں رکھے گا کہ عندہ علم الکتاب، اللہ کی ذات کے پاس پوری کی پوری کتاب کا علم موجود ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔